کچھ نیکیاں اشاروں میں شروع کرتے ہیں، پھر بتاتے ہیں وہ کیا سرپرائز تھا. کچھ نیکیاں اشاروں میں. جی اس میں کیا ہوگا؟ کچھ نیکیاں اشاروں میں ہوگا یہ. آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائی بھی ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں اور ہم ان کو یہاں پر جو ہے وہ خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اس میں خاص طور پہ خصوصی اسلامی بھائیوں کو مد نظر رکھا گیا ہے اور آج انشاءاللہ میں کچھ ان کے لیے بالخصوص دنیا بھر میں جتنے خصوصی اسلامی بھائی جو اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں ان کے لیے کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں. آپ بیان کریں گے؟ ہاں بیان بھی کروں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اشارے بھی کروں گا انشاءاللہ. اب انشاءاللہ غلطی ہو جائے تو معاف بھی کر دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی کچھ برکتیں بیان کروں گا. براہ کرم آپ سب توجہ کے ساتھ اس کو دیکھیے بھی اور سب توجہ کے ساتھ میری طرف بھی دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرمائے گا اور 4000 گناہ بخش دے گا اور 4000 اس کے درجات جنت میں بلند فرمائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دوسری بہت پیاری اور فضیلت میں سننی ہے کہ جو کوئی شخص کسی جانور پر سواری کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم کے بدلے اس سوار کے حق میں ایک ایک نیکی لکھی جائے گی. سبحان اللہ. جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک وہ اس میں سوار رہے گا اس کے حق میں اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے عمدہ شکل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کیا، اللہ عز و جل اسے بخش دے گا. سبحان اللہ. جو کوئی سوتے وقت پہلے درود پاک پڑھے اور پھر 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر ایک بار درود پاک پڑھے، اللہ عز و جل سبحان اللہ اس رات شیطان اور اچانک موت اور ہر طرح کی آفت اور پریشانی سے اسے محفوظ رکھے گا. اچھا، گھر کا جو دروازہ ہوتا ہے، گھر کا جو دروازہ ہے اس کو بند کرنے سے پہلے جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، انشاءاللہ عز و جل شیطان اور سرکش جنات اس گھر میں داخل نہ ہو سکیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ سب آج یہ پکی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے. مثلا کھانا کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے، اچھا اسی طرح گاڑی چلانے سے پہلے، چلنے سے پہلے، بالکل اسی طرح اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے، دکان کا شٹر یا دروازہ کھولنے سے پہلے، دکان کو بند کرنے سے پہلے، اسی طرح نماز پڑھنے سے پہلے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے پڑھیں گے تو اس کی برکتیں ضرور حاصل کریں گے. آج میں بھی نیت کروں اور آپ سب بھی یہ پکی نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم ہر نیک اور جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں گے. کہیے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. یہ بتائیں کہ آپ کا شیڈول ویسے اتنا ٹف رہتا ہے، اتنے بیرون ممالک کے آپ کے سفر ہوتے ہیں، یہاں پر بھی بیانات کا ایک پورا جدول ہوتا ہے، یہ آپ نے کب وقت نکالا اور کب سیکھا؟
دیکھیں کوئی کام اگر انسان سیکھنا چاہے تو اس کے لیے کوشش کر سکتا ہے. الحمدللہ ہماری پوری یہ مجلس ہے, خصوصی اسلامی بھائیوں کی مجلس سے جب بھی ملاقات ہوتی تھی میں ان کے بیانات اور ان کے اشارے, ابھی بھی یہ ذہنی آزمائش میں اشارے کرتے, جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی ان کو اشارہ کر کے بتائیں. یہ ان کے جذبات تھے, ان کو دیکھ کر ہی میں ان کے پاس آیا ہوں. ہاں ماشاءاللہ بڑے خوش ہو رہے تھے. جی, تو میں اس پہ انشاءاللہ میں اس لیے بھی یہ کرنے کی نیت تھی کہ ان کے دلوں میں خوشی داخل ہوگی, اور ہماری مجلس کو میں نے عرض کیا کہ میں یہ سیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سلامت رکھے اس مجلس کے اسلامی بھائیوں کا, رات دیر تک 12 1 2 بجے بھی یہ آ کر مجھے سکھاتے رہے. کچھ ہی دن ہم نے بیٹھے ہیں تو کچھ سیکھا ہے, لیکن نیت ہے کہ روزانہ انشاءاللہ ہم کچھ باتیں اشاروں میں, کچھ نیکیاں اشاروں میں بیان کریں گے, تاکہ خصوصی اسلام میں دنیا بھر میں جہاں ہیں وہ بھی دیکھیں. اگر ایسے والدین مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے سن نہیں سکتے, آپ کے بچے بول نہیں سکتے, آپ انہیں بھی ذہنی آزمائش دکھائیے گا. ہم روزانہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ عز و جل. ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا, یہ بتائیں کہ آپ تو بول سکتے ہیں اور اشاروں میں آپ نے گفتگو کی, اپنی بات سمجھانا اشاروں میں یہ کتنا ڈیفیکلٹ لگا آپ کو؟ اللہ اکبر, بہت اہم سوال ہے آپ کا, یہ زبان والوں کو سوچنا چاہیے. اللہ, یقین کریں اتنی مشکل ہوتی ہے. اب تو کچھ اشارے سیکھیں تو اندازہ ہوا ہے کہ ان بیچاروں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے کتنے اشارے کرنے پڑتے ہوں گے. اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے, جو چاہیں بولی جائیں اور آسانی سے بول سکتے ہیں, مگر اس زبان کی قدر کیجئے, اس سے اچھا بولیے. ایسا نہ بولیے کہ قیامت کے دن جواب دینا بھاری پڑ جائے. بری باتیں نہ کیجئے. یہی زبان اتنی بڑی نعمت ہے, ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, سبحان اللہ, کہیے الحمدللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اللہ اکبر. کچھ بھی نہیں دیر لگی, لیکن آپ سوچیں کہ اتنی سی دیر میں ہم نے کتنی نیکیاں کمائی کی روایتوں کا مضمون ہے. جو ایک بار سبحان اللہ کہے اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو اس زبان سے ہم کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ہم یہ نیکیاں کمانے والے بن جائیں. تو انشاءاللہ کچھ نیکیاں اشاروں میں روز ہوں گی. اب آئیے چلتے ہیں